لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سفیان ثوری، سور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو وچھے نو سور کہتے ہیں۔ تو سفیان ثوری کیسے بن گئے؟ حالا اپنے وقت کا ایک مجتہد، اپنے وقت کا ایک حافظ الحدیث، ہر رات 500 رکعتیں پڑھنے والا شخص حضرت، عابد زاہد، عاشق محب محبوب، سارا کچھ ہی ہے۔ اتنا قد کاٹ تھا کہ لکھا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے، اتنا قد کاٹ تھا کہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، محبت تھی نا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام ہیں، تو راہ نہیں گیا تو عرض کرتے ہیں اے امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، نہیں راہ گیا، جبہ بڑا قیمتی تھا، راہ نہیں گیا۔ نانا جان سادگی، بابا علی سادگی، امام حسین پاک سادگی، امام زین العابدین بھی سادگی، امام محمد باقر سادگی، تو یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے۔ اینا قد کاٹ کہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کلام کر رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ امام صاحب نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے امام صاحب نے بوری پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، بوری اپنے یار کے لیے باندھی ہے اس لیے نیچے باندھی ہے۔ اتنا قد کاٹ تھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لکھا ہے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ دھیان نہیں سی، خیال نہیں سی، توجہ نہیں سی، تو کیونکہ مسنون طریقہ ہے کہ مسجد میں رکھنا ہے پہلے دایاں پاؤں، کیونکہ توجہ نہیں تھی رکھ بیٹھے بایاں پاؤں، جیسے بایاں پاؤں اندر رکھا تو آواز آتی ہے او سور، او ٹگے، او بچے، او بیل، کیا ہوا؟ اب تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں ہے؟ پتر جے سفیان نو پوچھو سکتی ہے تو میں گڑے باغ دی مولی، لیکن کیونکہ آپ کا اور میرا معاملہ آخرت کے لیے چھوڑ دیا گیا، تیرے نال ساریاں تے میرے نال گلاں اس دن ہون گیاں کہ کار ساڈے آنا ہے تو کالا لوکاں نو ملانا۔ پتر کو چھوٹی بے ادبی تو نہیں ہے۔ میں کہنا جڑا مرضی ہوئے تو دھیان مدر بچیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جڑا مرضی ہوئے تو نہیں ملا سکتا، تیرے پاویں پیر صاحب بھی ہوں تو انہوں نے بھی نہیں ملا سکتا۔ ایس کار آ کے اور کسی دا حق تو پیر صاحب کو ہی آیا ہے، جے تو کوئی اڈا کو کرن جگہ ہوتا تو کر لینا ہی ہوتے، ایتھے دھیان ہو دے پتر، ایتھے کسی دا حق ہو، کیونکہ تو انہوں کہہ رہے ہیں لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ اور پتر بزرگان دی تے تعلیم ہی ہے، اس لیے پتر بڑا نشیواں دا دھیان رکھو، یہ نہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے آپ کے پاؤں میں درد تھا، آپ نے خود ہی قرآن پاک کی کو آیت پڑھ کے اپنے پاؤں پہ دم کر لیا، جیسے دم سے فارغ ہوئے آواز آتی ہے او جنید ہوش کر، ساڈا نہ انہوں اپنے پیروں تے بھی پڑے گا۔ میں نے کہا نا پتر ساڈا آخرت چڑھے ہے، نہ سمجھنا سانو کسی نے پوچھنا نہیں ہے، تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لیکن کہ پتر امت اس وقت شعر و شاعری میں پھنسی ہوئی ہے، قرآن ویسے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں، نہ سٹیجوں پہ قرآن ہے نہ کہیں اور قرآن ہے، اس لیے جس کا جو دل کرتا ہے حضرت صاحب ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بھی گیا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون بھی گیا، عالمت نفس ما قدمت واخرت بھی گیا، اور اب ہم نے شاعروں نے لا کے امت کو یہاں کھڑا کر دیا ہے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ واہ بھائی، نہ کبھی صدیق دعوت دور دی گل صدیق اکبر نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے، اللہ اگر کوئی کہہ سکتا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے، کوئی حق رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا جنت میں ایک شخص ایسا داخل ہوگا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا جہاں جہاں سے گزرے گا لوگ کہیں گے مرحبا، اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا، یہاں آئیے یہاں آئیے، اللہ کے رسول خاموش، صدیق اکبر بھی سامنے بیٹھے ہیں حاضر خدمت ہے، عرض کی اللہ دے رسول وہ جو اتنی شانوں والا شخص ہوگا ہم اسے دیکھ سکیں گے، ہماری اس سے ملاقات ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، اگر کہہ سکتا تو وہ یہ فرمایا سارے جنت کی دعائیں کرتے ہیں، سارے جنت کے مشتاق ہیں، لیکن میرا علی وہ ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہے، اگر کوئی کہہ سکتا تو وہ یہ کہہ سکتا، لیکن
انہوں نے بھی کبھی کیا، بلکہ صدیق اکبر کے لیے لکھا ہے کہ کوئی پرندہ دیکھتے تو رو پڑتے. لوگوں نے عرض کرنی خلیفہ رسول یہ کیا؟ تو فرماتے یہ درختوں کا پھل کھاتا ہے، چشموں کا پانی پیتا ہے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس سے سوال. میرے مولا مشکل کشا کے لیے لکھا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی جناب میں حاضری کا وقت آ گیا. لیکن پتر سب کچھ ہی گیا اور ہم نے امت کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا.